اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہا ہے۔ میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا پاپا، جیسے کہ عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ میڈیکل سے وابستہ جو اسلامی بھائی ہوتے ہیں، یہ ماحول میں آ بھی جائیں نا تو ان کو یا تو کوئی پرابلم ہے یا ان کے یہاں کوئی ایسی پابندیاں ہیں یا کوئی ایسا نفسیاتی اثر ہے کہ عموماً اس شعبے سے وابستہ اسلامی بھائی بہت زیادہ سنتوں بھرے مدنی حلیے میں ہونے میں کوئی یا تو ہچکچاہٹ ہے یا کوئی ایسا ان کا پرابلم ہے، تو کیا ہی بہتر ہو کہ اس شعبے میں کس طرح سنتوں کی خدمت ہو سکے، کچھ اس پر بھی کچھ مدنی پھول ہو جائیں۔ ڈاکٹر بھی ظاہر ہے کہ امت کا ایک فرد ہے، جس طرح غیر ڈاکٹر کے لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے احکام ہیں، ان کے لیے بھی ہے۔ جس طرح غیر ڈاکٹر کو فرائض، واجبات اور سنتوں پر عمل کرنے کی صورتیں وہی صورتیں ڈاکٹر کے لیے بھی۔ ڈاکٹر الگ مخلوق نہیں ہے، اگر وہ اپنے آپ کو الگ جنس یا مخلوق سمجھتے ہیں تو بہرحال ان کی یہ غلط فہمی ہے۔ ان کو بھی وہی کرنا چاہیے جو ایک مسلمان کرتا ہے، چاہے ڈاکٹر ہو، چاہے فزیشین ہو، چاہے سرجن ہو، چاہے اسٹوڈنٹ ہو، کوئی بھی ہو۔ تو یہ آپ کی بات بجا ہے کہ یہ بہت ہچکچاتے ہیں، امامہ نہیں باندھیں گے، یہ زلفیں نہیں رکھیں گے، داڑھی نہیں رکھیں گے۔ شاید ان کو یوں لگتا ہے کہ ہمارے مریض ہم سے کترائیں گے، اور یہ بھی ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ میرا گمان یہ ہے کہ اگر کوئی داڑھی والا، امامے والا اور مدنی حلیہ والا ڈاکٹر ہوگا نا، اس کے پیشنٹ بڑھ جائیں گے، کیونکہ ڈاکٹروں میں دھوکہ عام ہے، جھوٹ عام ہے، مہنگی دوائیں لکھ دیتے ہیں، یہ عام طور پہ عوام کو پتہ ہے، تو پھر تو اس کو زیادہ جلدی یہ حلیہ اپنانا چاہیے کہ حرام سے اس کی جان چھوٹے۔ ظاہر ہے کہ مریض جو ہے ایسے ڈاکٹر پر کہ جو ماہر ہو اور مدنی حلیہ والا ہوگا نا، اس کے پاس زیادہ آئیں گے کہ یہ ڈاکٹر ہم کو غلط لیبورٹری ٹیسٹ نہیں لکھ دے گا۔ تو یہ سارے دھندے چونکہ ڈاکٹروں میں عام ہیں، اگرچہ ہر ایک نہیں کرتا، خوف خدا والوں کی بھی ایک تعداد انشاءاللہ اس میں ملے گی ہمیں، لیکن اکثریت اس میں ملوث ہے، بقول ایک ڈاکٹر کے کہ ہمارے پیشے میں جھوٹ سب سے زیادہ ہے۔ تو شاید اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ جھجکتے ہیں، یہ ہماری باتیں سننے بھی کتراتے ہوں گے کہ یار کہیں سانوں کہ ہم کو یہ سب چھوڑنا پڑے، یہ شیطان یوں کرواتا ہے۔ تو اگر آپ مدنی حلیہ بنا لو گے نا اور یہ سارے کام چھوڑ دو گے، توبہ کر لو گے، شریعت کے تقاضے پورے کر لیں گے، تو اللہ نے چاہا، میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم ہوئی، میرے غوث پاک کا صدقہ ملا، تو آپ دیکھنا آپ کی کلینک پر اتنا رش ہوگا کہ آپ ان کو سنبھال نہیں سکو گے۔ لوگوں پر آپ کا اعتماد بحال ہو جائے گا، یار فلاں ڈاکٹر نے میرے کو 500 کی دوا لکھ دی تھی، اس نے 25 روپے کی ٹیبلیٹس لکھ دی، میرا مرض دور ہو گیا، یہ ڈاکٹر صاحب اچھے ہیں۔ اس لیے ڈاکٹروں کو چاہیے کہ جلدی مدنی حلیے کی نیتیں کریں، انشاءاللہ اس طرح آپ کا اعتماد مزید بحال ہوگا، لیکن دنیا کی برکت کے لیے، دنیاوی مفاد کے لیے نہیں کرنا اللہ کی رضا کے لیے۔ وہ تو ضمنی فائدہ، میں نے کہا آپ کو کہ انشاءاللہ ضمنی فائدہ یہ ہوگا، وہ نہ بھی ہو تو کرنا اللہ کے لیے۔ مدنی حلیہ بنائیے، آپ لوگ عوامی رابطے کے لوگ ہیں جن سے عوام بہت مربوط ہوتے ہیں، متاثر بھی ہوتے ہیں۔ آپ ایک طرح سے مخلوق کے ایک حصے کے بہتاج بادشاہ ہوتے ہیں، بادشاہ آپ لوگوں کا محتاج ہوتا ہے، ڈاکٹروں کا، تو آپ دین کا کام بہت کر سکتے ہیں۔ تو آپ مانیں اور گناہوں سے توبہ کر کے مدنی حلیہ اپنائیں، نمازوں کی پابندیاں ہو، سچ بولنے کا اہتمام ہو، اور مریض سے درست بات کی جائے، اس کو خواہ بیچارے کو ڈرا کر ادموا نہ کر دیا جائے، اس کے ساتھ حقیقی شفقت کی جائے، پیسوں کے لیے شفقت نہیں، کہ جیسے کہ گورنمنٹ کے ادارے میں جو ڈاکٹر ہوگا وہ مریضوں کو جھاڑتا ہوگا، کاٹ کھانے کے لیے دوڑتا ہوگا، یہ دیکھے ہوئے سب مشاہدے کی بات ہے۔ اور جو پرائیویٹ کلینک پر بلائے گا، پرائیویٹ کلینک پر یہ اوپر ٹھنڈا پانی ڈالے گا اور بڑا اطمینان سے بات کرے گا، تو یہ اس کا اخلاق جو ہے یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ پیسے کھینچنے کے لیے۔ اور وہاں جو یہ بدتمیزی کر رہا ہے ڈاکٹر اپنے مریض کے ساتھ، اس کو جھاڑ رہا ہے، آخرت میں یہ کہیں کا نہیں رہے گا اگر بغیر توبہ اور حقوق العباد کی ادائیگی اور بغیر دنیا سے چلا گیا تو یہ سب ہو رہا ہے، اور یہ جو بھی سن رہے ہیں انشاءاللہ میری بات سے اتفاق کریں گے۔ جہاں بھی میں غلطی کروں فوراً آپ فون اٹھائیں اور ہماری چینل سے رابطہ کریں،
یا یہاں جو ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں فوراً اٹھ کر میری اصلاح فرمائیں کہ میں بھی آپ کے معاشرے کا فرد ہوں. آپ لوگ تو بچے ہیں, میں نے تو دنیا دیکھی بھالی ہے, تو اسی فیلڈ سے میں وابستہ رہا ہوں, کسی دور میں کمپاؤنڈر بھی رہا ہوں. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر نظام احمد اتاری, باب الاسلام, حیدرآباد. باپا آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمارے ڈاکٹر اسلامی بھائیوں کو بھی کیا مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی حاجت ہے؟ انہیں بھی مدنی قافلوں میں سفر کرنا چاہیے کیا؟ ان کو بھی مدنی انعامات پر عمل کرنا چاہیے, آنکھوں کا قفل مدینہ لگانا چاہیے؟ کیونکہ ہم اکثر ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں, ان سے کہتے ہیں کہ آپ مدنی قافلوں کے مسافر بنیں, تو ان کے پاس یہ عذر ہوتا ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے, ہم بہت زیادہ مصروف ہیں, ہماری اپائنٹمنٹس ہوتی ہیں, اتوار والا دن, چھٹی والا دن بھی ہم فارغ نہیں بیٹھتے, مختلف شہروں میں, مختلف ہسپتالوں میں ہم جا کے مریض چیک کرتے ہیں. باپا اس کے لیے کچھ ہمیں مدنی پھول عطا فرما دیں. ڈاکٹروں کو چاہیے کہ مدنی قافلوں کے مسافر بھی بنے. اب یہاں اپوائنٹمنٹ ہے, یہاں میری یہ مصروفیت, میری وہ مصروفیت. یہ ڈاکٹر جب بیمار پڑتے ہوں گے تو ان کے اپوائنٹمنٹ کہاں جاتے ہیں؟ جب یہ شادی میں کسی دوسرے شہر شرکت کرنے جاتے ہوں گے تو ان کے اپوائنٹمنٹ کہاں جاتے ہوں گے؟ تو یہ سارا اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے, اور ہرس کی وجہ سے ان کو ٹائم نہیں ملتا. تو یہ اللہ کے لیے ٹائم نکالیں, اللہ کے دین کے لیے ٹائم نکالیے, مدنی قافلوں میں سفر کریں. آپ کی دنیا کہیں نہیں جاتی یار, اس دنیا میں ہم دنیا کے لیے تھوڑی آئے ہیں. پھر یہ دھوکہ دینا کہ ہم مریضوں کی خدمت کرتے ہیں, عبادت ہے. آپ ایماندار سے بتائیں, مریضوں کی خدمت کرتے ہیں یا اپنے پیٹ کی خدمت کرتے ہیں؟ تو اب یہ کہ پیسے کھینچنے کی بات ہے ساری. ہاں ایسے خدا ترس ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں, اس کا انکار نہیں ہے کہ واقعی مریضوں کی خدمت کرتے ہیں, لیکن ان کی تعداد کتنی؟ آٹے میں نمک کے برابر. ڈاکٹر اگر ترکیب میں ہے تو یہ چھوٹا موٹا مطلب بادشاہ ہوتا ہی ہے, ریاست ہوتی ہے ان کے پاس, مریض ان کی رعایا ہوتی ہے گویا. تو یہ ان میں قافلے بنا سکتا ہے کہ میں جا رہا ہوں, ڈاکٹر کو ویسے ہی قوم ڈھونڈ رہی ہوتی ہے, تو اگر ڈاکٹر کی صحبت ملے گی مریض کو تو دوڑتا ہوا آئے گا. تھوڑے کان کھائے گا آپ کو, یہاں درد ہوتا ہے, وہاں درد ہوتا ہے, یہ برداشت کرو کیا. اگر صبر کر کے اس کو آپ رہنمائی کرتے رہیں گے تو اس کا بھی ثواب ملتا رہے گا, اس معنی وہ مدنی ماحول میں آ جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. اسے مانتی ہے دنیا, اسے ڈھونڈتی ہے منزل, رہے عشق مصطفیٰ پہ